مجمع الزوائد اندر سنن دارقطنی اندر حدیث پاک سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ حدیث دے راوی فرماتے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ نماز اندر رفع الیدین کرتا ہے اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے کی نیکی عطا فرماندا ہے جیڑا بندہ نماز رفع الیدین کرنا ہے اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے کی نیکی عطا فرماندا ہے 43 مرتبہ رفع الیدین فرائض دیاں 17 رکعات اندر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء 2 فجر 17 رکعات فرائض دیاں نے فرضی نماز دیاں جنہاں وچ 43 مرتبہ رفع الیدین ہوندا ہے 403 نیکیاں ملیاں کسے مسلک نو اور نہیں ملیاں صرف آل الحدیث نو ملیاں نے سارے مسلک معروم رہے سنتوں کیوں حنفیاں کیتا نہیں شافیاں کیتا ہے حنفیاں کیتا نہیں رفع الیدین اور ثواب تو معروم رہے کیونکہ رفع الیدین بولو کیتا نہیں تے رفع الیدین تو معروم رہے ثواب تو معروم رہے نیکیاں تو معروم رہے انہوں نے ثواب ملیا نہیں کیونکہ انہوں نے کیتا نہیں شافیہ نے کیتا ہے لیکن ثواب نہیں ملیا شافیہ کیتا ہے لیکن ثواب نہیں ملیا کیوں انہاں کیتا ہے اس وجہ تو کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کیتا ہے حملیہ رفع الیدین کیتا ہے ثواب سے معروم رہے کیوں انہاں تاں کیتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے کیتا ہے مالکیوں نے رفع الیدین کیا ثواب سے معروم رہے کیونکہ نیت اس لیے کر رہے ہیں کہ امام نے کیا ثواب صرف آل الحدیث کے حق میں آیا کیوں انہوں نے کیوں کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اور جیڑا کرتا ہے اس وجہ تو کہ امام کرتے رہے جیڑا نہیں کرتا کہ امام نہیں کرتا آل الحدیث کرتا ہے کیونکہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے رہے 403 کی ہم لے گئے تم معروم رہے تو یہ چپ کر کے بیٹھو اسی کبھی سرکار کی آمد حق ہمارا ہے ہم کہیں سرکار کی آمد کیوں رفع الیدین ہم کرنے والے 403 کی ہم لینے والے اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں سنیے باوضو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور مسجد میں بیٹھا ہوں قرآن پاک لے آؤ تو اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں قرآن کو سر پہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے کہہ سکتا ہوں غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو قیامت والے دن ہاتھ آپ کا گریبان میرا ہوگا اور اگر میرے حلف اور قسم کے بعد تم رفع الیدین نہ کرو تو قیامت والے دن ہاتھ میرا اور گریبان تمہارا ہوگا مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی میرے محبوب نے زندگی بھر ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی آپ نے جب بھی نماز شروع کی تو رفع الیدین فرمایا جب بھی اذا اراد ان یرقع جدوں بھی ارادہ فرمائے رکوع کا تو رفع الیدین کیا تے جدوں بھی رکوع تو سر اٹھایا ہے بولو رفع الیدین کیا 10 نیکیاں لے گئے ہم کہیں سرکار کی آمد ہم کہیں سرکار کی آمد کل سویرے تو ہر چوک کہنا ہے سرکار کی آمد رفع الیدین والے کہیں سرکار کی آمد تو انہوں تے حضور نے گل دسی نہیں یا تو سا توجہ نہیں کی تھی سن تے حضور ایک گردی بھی گل دس گئے نے جڑی تو انہوں پتہ ہی نہیں کہنے لگے وہ کیڑی گل میں آگیا حضور سانو دس گئے نے کہ تسی مشرک ہے نہیں تے لیکن تسی خیال رکھنا مشرک تسی ہے وہ نہیں تے نال نماز دا خیال رکھنا تے دے وچ فاتحہ دا خیال رکھنا اس تو بغیر نہیں جے ہوندی حضور سانو ایسی گل دس گئے نے جڑی تانوں نہیں دسی کیوں تانوں دسن دی لوڑ نہیں کیونکہ تسی پڑھو تے تاں بھی کوئی نہیں کیونکہ عقیدہ ہوئے گا تے نماز تسی پڑھو تے تاں بھی کوئی نہیں سانو حضور دس گئے نے لا صلاۃ ایک گردیاں گلنا اپنے خاص لوگ دسیندیاں نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز میں ان تقریر کر رہا پچھلی باری میں سنیا کوئی 8 سال پہلے میں ٹائم دیتا ہی تو میں کوئی ناس آیا وہ تقریر شروع کرن لگ تے
اس تو بعد پھر اگلے سال نہیں آواں گا، پھر وہ تقریر کراں گا، تسلی کرا کے جاؤں گا ایک بار۔ سرکار کی آمد، ہاں جدو تواڈے کام مٹھا پہ گیا میں سمجھا گا بس تسی تھک گئے ہو۔ سرکار کی آمد۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز، او دی نماز کوئی نہیں۔ جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز کوئی نہیں۔ نماز نہیں جدے وچ فاتحہ نہیں، نماز نہیں۔ تسی جڑا میں ترجمہ کرنا چاہنا کاش تسی وہ سمجھ جاؤ، نماز نہیں جدے وچ فاتحہ نہیں، وہ نماز نہیں جدے وچ فاتحہ نہیں۔ پھر توجہ ہے جڑی میں سمجھانا، وہ نماز نہیں جدے وچ فاتحہ نہیں، وہ نماز ہی نہیں جدے وچ فاتحہ نہیں۔ فاتحہ ہوئے تو انہوں نماز آندے، جے نماز وچ فاتحہ نہ ہوئے انہوں نماز آندے ہی نہیں، وہ نماز ہوندی ہی نہیں، وہ نماز نو آندے ہی نہیں، وہ نماز ہوتی ہی نہیں، اس کو صلاۃ کہتے ہی نہیں۔ صلاۃ بنتی ہی تب ہے جب سورت فاتحہ آئے، فاتحہ نہ آئے تو وہ صلاۃ نہیں ہوتی، وہ آنا جانا ہوتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ، وہ صلاۃ نہیں ہوتی، وہ صلاۃ ہی نہیں ہوتی، اس کو نماز کہتے ہی نہیں ہے۔ نماز نام ہی تب ہے جب اس میں فاتحہ ہے، فاتحہ نہیں ہے تو وہ صلاۃ ہے ہی نہیں۔ جے میں سمجھنا آئے تین سمجھو، ایتھے بندے 15 20 30 40 50 100 جا رہے ہون، 1000 بندہ جا رہے ہوئے، بندہ کی آگڑا ہے، اے ریلی جا رہی ہے، یہ جلوس جا رہا ہے، یہ ریلی جا رہی ہے، جلوس جا رہا ہے، یہ دھرنے تے جا رہا ہے، اے ریلی تے جا رہا ہے، یہ جلوس تے جا رہا ہے، ایک کسی پاسے کوئی اجتماع ہے ادھر جا رہا ہے، تے وہ دے وچ ایک بندہ ہوئے جنہوں دولہ آندے نے، اس اجتماع اندر دولہ ہوئے تے نام بدل جاندہ ہے، یہ کی جا رہی ہے؟ برات جا رہی ہے، وچو دولہ کر لو تے ریلی جا رہی ہے، وچ دولہ رکھ دے ہو تے برات جا رہی ہے، دولہ باہر کڈو تے ریلی جا رہی ہے، دولہ وچ پا دیو، دولہ وچ کھڑا کر دیو تے برات جا رہی ہے، دولہ وچو باہر کٹ دیو تے ریلی جا رہی ہے، فاتحہ وچ پا دو تے نماز ہو رہی ہے، فاتحہ وچو کٹ دیو تے ریلی جا رہی ہے، فاتحہ باہر کٹ دیو تے ریلی جا رہی ہے، فاتحہ وچ رکھ دیو تے بولو نماز جا رہی ہے۔ کہتے یاد آئے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا ہو ایویں ہی ہے جویں کوئی بندہ بازاروں جائے گوشت لے آئے تے اپنی بیوی نے کہے گوشت تو پکا تے میں انہیں ڈیوٹی دے کے آیا تے پھر آگے سارے رل کے روٹی کھانے ہیں۔ وہ گیا ڈیوٹی دے کے آیا، بیوی نے دسترخوان لایا، سامنے سالنا روٹی رکھیا، انہیں چمچہ پھیریا ڈونگے تے اٹھیا تے لڑیا تے جھگڑیا، بیوی نال بولیا، اچھی اچھی بول کے لڑ کے غصے نال باہر نکل گیا۔ تے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا اپنا انداز سی، گوانڈن عورت دیوار تو پھلانگ کے دیوار تو جھانک کے آدھی ہے، خیر ہے آوازاں تو اڑیاں آ رہی ہیں، چودھری دا دماغ کوئی لگتا ہے کوئی غصے سی جلال ہی سی، کی ہویا ہے؟ انہیں کہا کچھ بھی نہیں ہویا، میں بس دماغ خراب، غصے نہ اٹھیا، نالے ماریا اس کو اٹھیا، نالے باہر نکل گیا۔ اس نے کہا کوئی تیرا قصور؟ اس نے کہا کوئی قصور نہیں، انہیں گوشت لے آندہ ہے، میں نے کیا پکا تو میں پکایا ہے، میں وہ ٹماٹر پائے، تھوم پایا ہے، ادرک پائی ہے، مرچ پائی ہے، دیسی گھیو پایا ہے، سارا کچھ پایا ہے، پھر بھنیا ہے، بھنن تو بعد بس تھوڑی جی غلطی لگ گئی سی، گوشت پانا بھول گئی سا۔ اس آگے کملیے جڑی شے پانی سی وہ تے پائی نہیں، جی وہ گوشت پا دئیے تو وہ گوشت ہوندہ ہے، جی وہ کٹ دئیے تو سوربا ہوندہ ہے، فاتحہ پا دئیے، فاتحہ پا دئیے وہ نماز ہوندی ہے، فاتحہ وچو کٹ لئیے تو وہ شوربا، فاتحہ پائیے تو نماز ہوندی ہے، فاتحہ نہیں تے بولو نماز، انہوں نماز آندے ہی نہیں، نماز تاں پڑھ دیئے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدک، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم اندر، میں نے نماز اپنے تے اپنے بندے درمیان آدھو تقسیم کیتی ہے، بندہ آندہ الحمدللہ رب العالمین، میں آنا حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علیہ عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی پہ بیان کرنا ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرما کردے سن، جے فاتحہ نہیں پڑھنی
پھر مسیح تے لین کی آندے ہو مولوی دی تنخواہ 5000 بتا دے ہو تو انہوں کہو سبحانک اللہم بھی تواڈی پڑھی رکھے فاتحہ جو پڑھی جاندہ ہے تو سبحانک اللہم پڑھ دے انہوں پیڑ پہن دی وہ بھی پڑھ دے گا تے جے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمانا جے فاتحہ نہیں پڑھنی تے ایویں ہی ہیں جے میں بندہ کس نو ملن جائے تے بندہ رہندہ ہوئے اوپر والی منزل تھلو بندہ جائے بیل دے اتوں بندہ تھلے اترے دروازہ کھولیا پوچھیا کون فلاں صاحب کتوں آئے ہو میں جی کوٹ سن دے تو آیا چلو نا دا بھی تے آگ بنتا ہے نا بڑا ڈیرہ ملا سنگھ بھی آج میں پتا کنوں ملنا ہے کسے نے بھی نہیں پھر کیوں آئے ہو ویسے ہی پھر دروازہ کیوں کھڑکایا ہے یعنی میں کوئی وقر کھڑکایا اور بھی کھڑکا انڈا ہے میں بھی کھڑکا چڑھا انہیں کیا ان تو بارہ ایک کام نہ کریں اسے کہا ٹھیک ہے وہ پھر ہوتے پہنچیا انہیں پھر تلو بیل دیتی پھر وہ بندہ دوبارہ تلو اتوں اترے کنوں ملنا ہے کسے نے بھی نہیں پھر کیوں آئے ہو کتے بھی نہیں پھر کیوں دروازہ کھڑکایا بندے کھڑکا رہے سن میں بھی کھڑکا چھوڑے ہے حضرت نے فرمانا بندہ جو نماز پڑھن آیا ہے تے آندہ اللہ اکبر سو گیا جی کتوں آئے ہو میں تو ایسے پنڈ تو ہی آیا کنوں ملنا ہے کسے بھی نہیں کی چاہیے ہے کچھ بھی نہیں پھر کچھ مانگ لے نہیں جڑا ہے آگے کھلوتا ہے انہیں من کیا ہے خبردار جو تم کو پیچھے بولے تیرے منہ جاگ پہ گی خبردار جے شرارت کھڑا رہے چوپ کر کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدوں کا بندہ جو نماز پڑھن آیا ہے آندہ اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدوں کا ولا الہ غیرک روک 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 تو پاک تیری حمد تیری ثنا تیری بزرگی تیرے سوا کوئی معبود نہیں جی میرے بندے میرے سوا کوئی نہیں دس تو کی لینا ہے کچھ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم میرا رب بڑا بلند ہے او میرے بندے میں بلندہ تنوں کی چاہیے ہے اللہ جی کچھ بھی نہیں سمع اللہ لمن حمدہ اللہ نے میری حمد سن لی کیڑی جڑی میں پڑھی کوئی نہیں اللہ وہ سن لی جڑی میں کیتی کوئی نہیں سمع اللہ لمن حمدہ اللہ نے میری حمد سن لی میری الحمد سن لی میری الحمد سن لی میری فاتحہ سن لی کیڑی جڑی میں پڑھی کوئی نہیں اللہ اکبر سبحان ربی العالی میرا رب بلند او میں بلند تنوں کی چاہیے اللہ جی کچھ بھی نہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات میری قولی مالی بدنی عبادت تیرے واسطے جی جی بندے میرے واسطے تنوں کی چاہیے اللہ جی کچھ بھی نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اسی جمعہ آئے سو میں جا رہے ہیں اے ویکھو نماز اللہ اکبر کیڑا بندہ سونا لگتا ہے کیڑا بندہ خوبصورت لگتا ہے مناظر اسلام حافظ عبدالقادر روپڑی اللہ ان دی قبر تے رحمتہ فرمائے کہ پوچھے حافظ صاحب ہاتھ کتے بننے چاہیے فرمایا جتوں دا قصور ہوئے جتوں دا قصور ہوئے فرمایا سارا قصور دل دا ہوندہ ہے نا تے دل دے ہوتے ہاتھ رکھ کے انج قابو کر کے نا بن کے تے بندہ آندہ ہے میرے اللہ جتوں دے سارے وسوسے سن اتھے میں کنٹرول کر لے ہے اتھے ہاتھ بن لینے ہن تے معاف کر دے اینجی بنا جوڑ دے نا کسی نے معافیت جی بندہ آتے ہاتھ بننے تے کبھی یا اللہ قصور یا اللہ من معاف کر دے تے بندے نے کہنا ہے نالے معافی منگنا ہے نالے شرارتہ کرنا ہے ہاتھ کتے رکھنا ہے ہاتھ ایتے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بات بین المشرق والمغرب سرکار کی آمد سیدنا ابو بکر پشدن محبوب جی تکبیر تحریمہ کہن تو بات تھوڑی دیر چپ کر جاندے ہو اس چپ پہ چپ رہندے ہو یا کوئی چیز پڑھ دے ہو
فرمایا اے ابو بکر میں پڑھنا وہاں اللہم باعد بینی سرکار کی آمد اللہم باعد بینی و بین خطایا میں دعا پڑھنا پھر اگے بندہ آندہ ہے جدوں یہ دعا پڑھ لیندہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہ من شیطان دے شر تو بچا لے جی میرے بندے ہور دس کی منگنا چاہنا ہے اللہ جی میں منگنا تے چاہنا وہاں لیکن منگن دا کوئی انداز بھی ہوندہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ تو آڑیاں تعریفہ حمدہ سنامہ تو آڑیاں نے تے میرے بندے کوئی شک نہیں یہ سب کچھ میرے لئے دستوں کی منگنا چاہنا ہے اللہ جی میں منگنا تے چاہنا وہاں لیکن تھوڑا جا میں پہلے تعارف کرانا چاہنا کہ میں ہاں کون میرا مسلک کی ہے میرا عقیدہ کی ہے میرا دھڑا کیڑا ہے میرا گروہ کیڑا ہے جی میرے بندے دس فرما ایاک نعبدو تسی نہ ہی پڑھو فاتحہ تو کیڑے منہ نال پڑھنی ہے سرکار کی آمد تو کیڑے منہ نال کہنا ایاک نعبدو چپ رہو نہ پڑھیا کرو اکوڑا رو نال چوپ چنگی چپ رہو فاتحہ نہ پڑھو تسی سچے ہو یار سن سمجھ آئیے ہون سن سمجھ آئیے تسی سچے ہو جڑے فاتحہ نے پڑھ دے کیڑے منہ نال پڑھو گے ایاک نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کیڑے منہ نال کہو گے ایاک نعبدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یا علی مدد ایاک نستعین نہیں پڑھنی تو رہن دے فاتحہ نہ پڑھ ہم پڑھیں جنہاں دا ہاتھ کٹ سکتا ہے رب تو سوا کسی سامنے اٹھ نہیں سکتا ہم پڑھیں جنہاں دا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں رب تو سوا جنہاں دا کوئی داتا نہیں رب تو سوا جنہاں دا کوئی غوث نہیں رب تو سوا جنہاں دا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں رب تو سوا ایاک نعبدو ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آگے کی کیا والضالین تو آگے کی پڑھے ہے اچھی پڑھو آمین محبوب دی سرکار دی آمد مرحبا سنو اذا امن الامام فامنو حضور فرمانے جدو امام آمین کہوے تسی بھی آمین کہو جدو تسی آمین کہو گے محبوب جی پھر کی ہوئے گا فرما جدو تسی آمین کہو گے حنفی ہو جدو تسی آمین کہو گے نہیں وہ تے کہندے ہی نہیں اذا امن الامام فامنو ساڑھے واسطے حدیث ہے تے اسی کیوں نہ کہیے سرکار کی آمد سرکار کی آمد آندھا اچھی آمین کہنی نہیں چاہی دی اچھی نہیں آمین کہنی چاہی دی میں کیوں ان اچھی آمین نہیں کہنی چاہی دی میں کی کہہ رہے ہیں ان اچھی آمین نہیں کہنی چاہی دی میں کی کہہ رہے ہیں ان اچھی آمین نہیں کہنی چاہی دی تو میں کہا پھر کی کہہ رہے ہیں اچھی آمین نہیں کہنی چاہیے میں پھر کہندہ کیوں پہ ہیں اچھی آمین نہیں کہنی چاہیے نالے کئی جاندہ ہے اچھی آمین نہیں کہنی نالے کئی جاندہ ہے تو میں کہا پھر جدو بچے نے سمجھان دے ہو پڑھان دے ہو کی آندھو جنہیں آمین دعا ہے یہ اچھی نہیں ہونی چاہیے دی میں کہا اچھی نہیں ہونی چاہیے دی جدو بچہ توڑے کول نماز سکھدا ہے چھوٹا جا بچہ ہوندہ ہے نماز سکھدا ہے تے کی سکھاندے ہو جن سبحانک اللہم میں کہا پھر فاتحہ سکھانے ہیں تے میں جدوں سکھاندے ہو بچن چھوٹا جا بچہ 5-7 سال دا مسجد چاہندہ ہے نماز پڑھن بچہ سکھدا ہے نماز مولوی نماز پہ پڑھاندہ ہے بچے غیر المغضوب علیہم الضالین جی بچے نے کہا تھا بیٹا ہن اگے کہہ آمین اچھی او جملہ کہہ جڑا اچھی نہیں کہنا کہہ میرے بیٹے آمین اچھی نہیں کہنا نالے اچھی نہیں کہنا نالے کئی جاندے ہو نالے اچھی نہیں کہندے سنو تسی فاتح آمین کہندے ہی نہیں
رولا ہے نہیں اچھی دا آہستہ دا نہیں، آمین کہن تے نہ کہن دا رولا ہے۔ اہل حدیث تو علاوہ کوئی آمین کہندا ہی نہیں، کہن لگے نہیں اسی کہنے ہیں میں تسی کہندے ہو جنے اسی کہنے ہیں میں کدوں جنے ہر نماز اسی آمین آنے ہیں اسی دل لے جانے ہیں تسی اچھی آندے ہو، اے فرق ہے میں کہ تسی کہندے ہو جنے جی کہنے ہیں میں کہ زور ہی تسی آمین آندے ہو جنے آنے ہیں میں کس ٹائم جنے جدوں امام الضالین کہے اسی مگروں آمین دل لے جانے ہیں میں کدوں زور اچ ہاں جنے زور ہی تو اچھی کو نہیں ہو پڑدا تے میں پھر تسی کدوں آمین آندے ہو جن جدوں اسی آپ فاتحہ پڑھیے میں تسی تے آپ فاتحہ پڑھ دے ہی کوئی نہیں پھر سن تو آئی پتہ لگا اسی آمین آندے ہی کوئی نہیں میں سن تو شروع تو پتہ ہے پر تسی کوئی نہیں آندے امام تو ہمارا فاتحہ پڑھتا نہیں اونچی کہ سن کے آمین کہو تسی آپ فاتحہ نہیں پڑھ دے کہ آخر تے آمین کہو پھر آمین تسی کہندے ہی نہیں اثر اندر تسی آمین آندے ہی نہیں مغرب دی آخری رکعت اندر تسی آمین آندے ہی نہیں اذا امن الامام فامنو جدو امام آمین کہے تسی آمین کہو تسی آمین تو مراد کون ہے آمین لڑو بامی جگڑو میں تے آیا نا تو سا تو مراد ہے اہل حدیث نے نبی پاک فرمائے اذا امن الامام فامنو جدو امام آمین کہے اہل حدیثو جدو توڑا امام آمین کہے اہل حدیثو تسی آمین کہو پھر یا رسول اللہ کی ہوئے گا فرما فرشتے آسمان تے آمین کہہ رہے ہیں انتظار چوندن کدو اہل حدیث آمین کون فرشتے آسمان پہ وہ نماز پڑھتے ہیں ہم زمین پہ نماز پڑھتے ہیں آسمان پہ وہی نماز ہے جو اہل حدیث کی زمین پر نماز ہے جڑی نماز ساڑی زمین تھے وہی نماز آسمانوں پر جو نماز ہماری زمین پر وہی نماز آسمانوں پر حنفی نماز آسمانوں پہ نہیں پڑھی جاتی کیوں تھوڑا امام اوپر گیا یہ کوئی نہیں تے انہوں دعا سکھانی کیسی ساڑھے امام اوپر گئے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ سرکار کی آمد ساڑھے امام تے اوپر تشریف لے گئے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير سرکار کی آمد محبوب جی ملے گا کیا فرما تسی زمین تے آمین کہو آسمان تے فرشتے آمین کہنگے جس اہل حدیث دی آمین فرشتے نال مل گئی جدو دوجے آندے نہیں تو پھر میں بھی شامل کیوں کران حدیث دی آمین والے واسطے وے حضور فرما دے جس دی آمین یعنی جس اہل حدیث دی آمین فرشتے نال مل گئی اللہ اس اہل حدیث دے پچھلے گناہ سارے معاف کر دے گا جدو گناہ معاف ہو جان پھر میں کیوں نہ کہاں سرکار کی آمد سرکار شان مصطفیٰ احترام مصطفیٰ رحمت مصطفیٰ سیرت امام الانبیاء کانفرنس سرکار کی آمد شاہ جی نے انی بری رحمت للعالمین پڑھیا ہے کسی کو کہہ دو امام اعظم امام دین رحمت للعالمین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین ہون اگلے سال دا خطاب سنو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پھر آمین کہن تو بعد چپ کر جاؤ چپ کر کے امام دا قرآن سنو چپ سنو سنن تو بعد پھر رکوع اندر جاؤ رکوع اندر جان تو بعد پھر اپنا سر اٹھاؤ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد مگر ایک صحابی آندہ ہے حمدن حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی نبی علیہ السلام نماز مکمل کی کروائی سلام پھیر کے فرمایا کون تھا میرے پیچھے کچھ الفاظ زیادہ پڑھنے والے صحابی ڈر گیا سہم گیا آپ نے فرمایا ڈرو نہ بولو تے خوشخبری سنو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
بولو بولو سنو خوشخبری تھان پتہ چلے سرکار کی آمد مرحبا کنوں کیا جاندہ ہے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے حضور نے رحمت بن کے آئے اور رحمت سے فائدہ اٹھایا سن لیجئے فرمایا بولے اٹھے صحابی اٹھ کے عرض کرتا ہے محبوب جی میں تھا فرمایا کی پڑھ رہا سے محبوب جی حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی فرمایا جدوں تو یہ الفاظ پڑھ رہا سے میں اپنی اکھا نال 30 تو زیادہ 40 تو کم فرشتے آسمان تو اتر دے ویکھے ہر فرشتان دے کلمات اللہ کو میں لا جاواں گا حمدن نہیں اینج نہیں حمدن پڑھو پڑھو شاباش حمدن کچھ تو سی بھی زور لاؤ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی حمدن پڑھو پڑھو شاباش حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی 30 تو زیادہ 40 تو کم فرشتے میں آسمان تو اتر دے ویکھے ہر فرشتہ دے کلمات میں رب کو لے جاواں گا اس دن تو لے کے آج تک اس دن تو لے کے آج تک چھوڑے ہی نہیں اس دن تو لے کے آج تک چھٹے ہی نہیں حمدن تے دوجیاں نے چکھے ہی نہیں دوجیاں نے چکھے نہیں جنہ کیا سرکار کی آمد انہاں چکھے نہیں تے اساں حمدن کثیرن تے ساڑی مسجدہ اندر ایویں فرشتے ہوندے نے آج مغرب تے آئے سن تو پتہ میں تے لیٹ پہنچیا میں تے موٹر وے تے نماز پچھا پڑھئیے تسی یہ صبح فرشتے آئے سن مغرب تے فرشتے آئے سن جدوں اسا پڑھیا سی حمدن دوجیاں مسجد فرشتے جاندے نہیں کیوں نہ پیر نال پیر جوڑن نہ آمین کون نہ حمدن کون فرشتے پھر کیویں جاون اوتے انج جوڑ دینے پیر جویں اہل حدیث جوڑ دینے تے جویں فرشتے جوڑ دینے اہل حدیث جوڑ دینے اوتے دوجیاں مسجد جاندے نہیں کیونکہ پیر نہیں جڑے ہوندے تے آمین بھی ہو آندے کوئی نہیں حمدن پڑھ دے کوئی نہیں تے فرشتے نے کی کرنا جا کے مغرب تے فرشتے آئے سن عشاء تے آئے سن اور انشاءاللہ فجر تے آنا ہے فرشتہ نے فجر تے کچھ ہی بولو فجر تے فرشتہ نے پھر آنا ہے ساڑی نماز اندر پھر آنا ہے کتنے فرشتے آن گے 30 تو زیادہ 40 تو کم ایک بندے لئی اتنے فرشتے زمین تے آ جاندے نے اہل حدیث مساجد اندر حمدن کچھ ہی بولیے حمدن ایک کلمات لین لئی فرشتے آ جاندے نے بندہ کہندہ ہے کہ واقعی آئے سن فرشتے میں کہ جی آئے سن سویرے آنے نے میں کہ جی آنے نے جنہیں تسی کیویں یقین حل کہہ سکتے ہو میں کہ اللہ دی قسم آنے نے اللہ دی قسم فرشتے مغرب تے عشاء تے آئے سن فجر تے آنے نے جنہیں تساں ویکھے نے میں کیا ویکھے تے نہیں جنہیں تساں فجر ویلے ویکھ لو گے میں کیا نہیں کملیا تو سمجھا ہی نہیں تو ساڑھے مقام نو سمجھا ہی نہیں ساڑھے مسلک نو سمجھا ہی نہیں ساڑھی عقیدت نو تو جاتا ہی نہیں اگر فرشتے زمین تے اتر آ جان اسی اپنی اکھاں نال ویکھ لئیے فرشتے کہ فجر دی نماز چاہے نے اے فرشتے نے اپنی اکھاں نال ویکھ لئیے سنوی پھر بھی اتنا یقین نہیں جتنا محمدی زبان تے یقین ہے سرکار کی آمد سرکار کی آمد ذرا مل کے کہیے سرکار کی آمد ذرا اونچی کہیے سرکار کی آمد ذرا پیار نل کہیے سرکار کی آمد